اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیت والقدم وبصم كل شیء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شیء هالک الا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من علیہا فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أما بعد فقال الحكيم في كلامه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ان المنافقین فی الدرک الاسفل پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد محترم سامعین، آج کا موضوع ان لوگوں کی مذمت کے متعلق ہے جنہوں نے اسلام میں فساد پھیلایا اور مسلمانوں کو امن امان کو برباد کیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 145 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقیناً بے شک منافقین جن کے دلوں میں نفاق ہے جب قیامت کا دن ہوگا جہنم کے سب سے نیچے والے حصے میں ہوں گے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، تو فرمایا ان کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ تو اسی مناسبت سے میں آپ کی خدمت میں ان لوگوں کی علامات عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ قرآن آیات کی متن اگر میں تلاوت کروں گا تو وقت یہ نکل جائے گا، اس لیے اور میں آپ کی خدمت میں ترجمہ اور آیات الہی کا مفہوم، وہ آیات جو منافقین کے مذمت کے متعلق ہیں، عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سی علامات قرآن میں ہیں اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 سے شروع ہے، یہ پورا رکوع ہے۔ تو فرمایا منافق زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، در حقیقت اندر سے منکر ایمان ہوتے ہیں، اندر سے ایمان نہیں ہوتا ہے، اندر سے منکر ہوتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ اور مومنین کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 3، حقیقت اسلام ایمان سے ناواقف ہوتے ہیں، حقیقت اسلام وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اسلام سے دور ہوتے ہیں۔ اور نمبر 4، ان کے دلوں میں مرض ہوتی ہے، یعنی منافقت ایک ایسی مرض ہوتی ہے جو بڑھتی رہتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ اور نمبر 5، منافق اسلام میں وعلیکم السلام فساد پھیلاتے ہیں، لوگوں کے امن کو خراب کرتے ہیں۔ نمبر 6، اہل ایمان کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ یہ آیات الہی کا ترجمہ اور مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ تو نمبر 6، وہ اہل ایمان کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ نمبر 7، جھوٹ بولتے ہیں۔ نمبر 8، وہ نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی سمجھتے ہیں۔ حکم یہ ایسا دیتے ہیں کہ جو کیا ہوتا ہے نیک کام ہوتا ہے وہ اسے برا سمجھتے ہیں، اور جو برا کام ہوتا ہے اسے نیک سمجھتے ہیں۔ تو وہ فرمایا وہ حقیقت اسلام کو نہیں جانتے ہیں۔ اور صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے بھی ہوتے ہیں، گنگے بھی ہوتے ہیں، اندھے بھی ہوتے ہیں، وہ حقیقت کو تسلیم کرنے والے
نہیں ہوتے۔ اور نمبر 9 حقیقت اسلام کو نہیں جانتے۔ نمبر 10 فریقین کی اصلاح کی بجائے لوگوں کے امن کو خراب کرتے ہیں، فتنہ پھیلاتے ہیں، لوگوں کے سکون کو برباد کرتے ہیں۔ نمبر 11 وہ اپنی سرکشی میں سرگرداں رہتے ہیں، ان کا کام یہی ہوتا ہے گمراہی پھیلانا، امن خراب کرنا۔ نمبر 12 وہ ہدایت کے بدلے گمراہی خرید کر لیتے ہیں۔ نمبر 13 جیسا کہ آگ روشن ہوتی ہے، ایک مثال قرآن نے دی ہے کہ وہ چل پڑتے ہیں، جب بجلی کی چمک ختم ہوتی ہے، روشنی ختم ہوتی ہے، آگ بجھ جاتی ہے اور وہ انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ تو یہ لوگ بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں۔ ان لوگوں کی مثال اس طرح ہے جس طرح بادل کی چمک ہو، گرج ہو تو یہ موت کے خوف کی وجہ سے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، اور جب یہ گرج چمک ختم ہو جائے تو پھر یہ چل پڑتے ہیں۔ یہ اللہ نے قرآن میں یہ حکم دیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 88 میں ارشاد فرمایا، منافقین کے متعلق مسلمانوں کے 2 گروہ ہو گئے تھے۔ کچھ لوگ مکہ سے ہجرت کر کے آئے، مدینہ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ جب اللہ کے نبی نے احکام الہی کا حکم دیا، نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، فلاں فلاں کرو، تو یہ ان لوگوں نے اسلام کو زحمت سمجھ لیا اور مصیبت سمجھ لیا، احکام الہی کو قبول نہ کیا، واپس پلٹ کر مکہ چلے گئے۔ تو پھر بعد میں مسلمانوں کے 2 گروہ ہو گئے تھے، بعض کہتے تھے یہ منافق ہیں، بعض کہتے تھے یہ منافق نہیں ہیں۔ فوراً اللہ کے نبی پر وحی نازل ہوئی، اے میرا حبیب یہ لوگ جو آئے تھے، کلمہ جنہوں نے پڑھا اور پہلے مشرک تھے، بعد میں اسلام کو قبول نہیں کیا، تو یہ جو چلے گئے ہیں حقیقتاً یہ اہل ایمان نہیں ہیں، یہ لوگوں کے امن کو خراب کرنے والے ہیں، ان کے دلوں میں نفاق ہے، منافقت پائی جاتی ہے۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 91 میں یہی ارشاد فرمایا، منافق اپنی زبان کی حد تک کیا ہوتے ہیں، لوگوں کو یہ کیا اظہار کرتے ہیں اسلام کا، کہتے ہیں کہ ہم اسلام کو مانتے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ نصیحت بھی کرتے ہیں لوگوں کو، کبھی کبھی نصیحت بھی کرتے ہیں اور ایمان کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن حقیقتاً دل سے منکر اسلام ہوتے ہیں۔ جب انہیں موقع ملے پہلے اپنا اعتماد پیدا کرتے ہیں، پھر نصیحت کرتے ہیں، پھر جب موقع ملے تو فتنے کا ان کو یقین ہو جائے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، یہ فتنے میں کود پڑتے ہیں۔ یہ آیات الہی کا ترجمہ ہے۔ آیت نمبر 91 سورہ نساء میں یہی ارشاد فرمایا، پھر نہیں بیٹھتے، پہلے اپنے آپ کو منواتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، احکام ساری چیزیں، اور تبلیغیں بھی شروع کر دیتے ہیں۔ جب قرآن کی آیت میں واضح ترجمہ، حاشیہ نہیں بیان کر رہا، ترجمہ خدمت کر رہا ہوں، عربی نہیں پڑھ رہا تاکہ وقت نہ نکل جائے۔ سورہ نساء میں کی آیت نمبر 138 میں ارشاد فرمایا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا، یہ کافرین کے حامی ہوتے ہیں اندرونی طور پر، جب کافرین کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کی عزت بھی کرتے ہیں اور ان کو سلام بھی کرتے ہیں، کافرین کی حمایت بھی کرتے ہیں۔ جب مومنین کے پاس آتے ہیں ان کو کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں۔ حقیقتاً یہ مشرکین کافرین کے حامی ہوتے ہیں اور انہیں سلام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 140 میں ارشاد فرمایا، یہ حقیقتاً اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور یہ آیات الہی کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے پاس اے میرا حبیب نہ بیٹھا کرو۔ اللہ کے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے، بلکہ حقیقتاً یہ حکم مومنین کو بھی دیا جا رہا ہے، اہل اسلام کو بھی دیا جا رہا ہے، ان کے پاس کبھی نہ بیٹھنا، یہ متن قرآن ہے، ان کے پاس بالکل نہ بیٹھنا، ورنہ تم انہی کی طرح ہو جاؤ گے۔ اگر ان کے پاس بیٹھو گے تو ان کی نفاق کی مرض جو ہے نا یہ پھیلتی ہے، یہ پکڑ لیتی ہے، جس طرح جراثیم نہیں پھیلتے، یہ بھی مرض دوسرے کو چمٹ جاتی ہے۔ کیسے چمٹتی ہے؟ جب منافق کو استاد بنا لیتے ہیں تو یہ مرض پھیل جاتی ہے، نفاق، غلط باتیں محفل میں بیٹھتے ہیں تو غلط ہی ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا ان کے پاس نہ بیٹھا کرو ورنہ یہ تم بھی اسی طرح ہو جاؤ گے۔ یہ مومنین کو کہا جا رہا ہے کہ تم منافقین کافرین کو ان اللہ
ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا۔ تو پھر ارشاد فرمایا یہ لوگ ایسے ہیں، قیامت کا دن جب ہوگا، اللہ فرما رہا ہے منافقین کو، کافرین کو اللہ جمع کر لے گا، ان کی لین بنا دے گا۔ کافر بھی ایک لین میں کھڑے ہوں گے اور منافق بھی، انہیں دھکا دیا جائے گا کس میں؟ فی جہنم، جہنم میں نیچے منافق ہوگا، اوپر کافر ہوگا۔ نیچے منافق، کیونکہ منافق دل سے نفرت کرتا ہے، ایمان کا اظہار کرتا ہے، جبکہ حقیقتاً منافق ہوتا ہے۔ کافر جو ہوتا ہے وہ برملا اظہار کرتا ہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، اس لیے منافق کافر سے بدتر ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ انہیں ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، انہیں جمع کرے گا اللہ قیامت کے دن کس میں؟ جہنم میں، اور یکجا جمیعا جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو سورہ نساء کی آیت نمبر 141 میں ارشاد فرمایا منافق تانے دیتے ہیں، مسلمانوں کو کہتے ہیں فلاں دن تمہاری فتح ہوئی ہماری وجہ سے ہوئی، اور کافرین کو کہتے ہیں فلاں دن ہم تمہارے ساتھ تھے، ہم نہ ہوتے تو تم ذلیل ہو جاتے۔ مسلمانوں کو کہتے ہیں اگر تمہاری فتح ہوئی تو ہم تمہارے ساتھ تھے۔ تو فرمایا اسی طرح کافرین کو بھی کہتے ہیں۔ تو ہمیشہ کافرین کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ ناکام لوگ ہیں۔ تو آیت نمبر 142 سورہ نساء میں ارشاد فرمایا ان منافق اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور نماز میں سستی کرتے ہیں۔ منافق جو ہوگا نماز میں کیا کرے گا؟ سستی کرے گا، نماز کو حقیر جانے گا، نماز کو اہمیت نہیں دے گا۔ ہاں فرمایا نماز پڑھے گا لوگوں کے دکھاوے کے لیے۔ آیت یہ کہہ رہی ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 42 جا کر دیکھ لینا، تھوڑی سی زحمت کرنا۔ تو اس میں جب اٹھتے ہیں مشکل سے اٹھتے ہیں نماز کے لیے، علامت ہے منافق کی، نماز کے لیے بڑی مشکل سے سائڈیں چینج کرتے رہتے ہیں، بڑی مشکل سے سستی بھی کرتے ہیں۔ ہاں پڑھتے ہیں تو لوگوں کو دکھاوے کے لیے کہ میں نماز پڑھ کے آیا، دکھاوے کی عبادت کرتے ہیں۔ تو فرمایا یہ کیسے ہیں؟ کبھی کبھی یہ کیا کرتے ہیں لوگوں کو دکھاوے کے لیے، اور اللہ کو کم یاد کرتے ہیں، اللہ کو زیادہ یاد نہیں کرتے۔ آیت نمبر 143 سورہ نساء میں ارشاد فرمایا کبھی کبھی یہ فریقین کے ساتھ نہیں دیتے، کبھی کبھی نہ مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہیں نہ کافرین کا ساتھ دیتے ہیں، وعلیکم السلام، کسی کا ساتھ نہیں دیتے۔ جب ساتھ نہیں دیتے ان کی ایک وجہ ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے وجہ یہ ہوتی ہے ان کا کوئی مفاد ہوتا ہے، اسی کے مفاد کو بڑا مفاد انہیں نظر آ رہا ہوتا ہے، کوئی مال دولت کا گپلا، کوئی اور مفاد غلط، اسی وجہ سے نہ وہ کافرین کا ساتھ دیتے ہیں نہ مسلمین کا، وہ اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ اور اسی آیت کی آیت نمبر 145 کے حاشیے پہ بھی یہی ہے، منافق کافر سے بھی زیادہ بد ضمیر ہوتا ہے۔ کافر برملا اللہ کے کفر کا انکار کرتا ہے کھلم کھلا، منافق اسلام کا اظہار کرتا ہے لیکن حقیقتاً خطرناک ہوتا ہے، اور اس کے اندر اتنی جرت بھی نہیں ہوتی۔ پہچان کیا ہے مومن منافق کی؟ مومن منہ پہ سچ کی بات کہہ دے گا، منافق جو ہوگا اس کے اندر جرت بھی نہیں ہوگی، اس کے اندر جرت نہیں ہوگی۔ وہ حاشیہ والوں نے لکھا وہ آستینوں کا سانپ ہوگا، جو آپ کی آستین میں چھپا ہوا ہے، ڈسنے والا ہے، اور وہ یہ سانپ ہوگا جو آپ کے پاس ہی رہتا ہے۔ تو فرمایا منافق جہنم سے سب سے نیچے والے حصے میں ہوگا، اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 49 میں ارشاد فرمایا ان کے دلوں میں بیماری ہے، کہہ رہے تھے کہ ان کے دین نے انہیں دھوکہ دیا ہے، وہ کہتے ہیں ان کے دین نے انہیں دھوکہ دے دیا ہے، اس لیے ان کے دلوں میں فطور ہے، ان کے دلوں میں مرض ہوتی ہے۔ اور کافر منافق کے دین کے شک و شبہ میں مبتلا لوگ اہل ایمان کے توکل، ایثار، قربانی، راہ خدا میں کام کرنے میں یہ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ یہ نیک لوگ جو قربانی پیش کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، یہ لوگ ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ منافق مسلمانوں کو جو حق والے ہیں ان کو بے وقوف، منافق جہاد معاف کروانا چاہتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 93 میں ارشاد فرمایا وعلیکم السلام منافق جہاد معاف کروانا چاہتے ہیں، گھر بیٹھنے والے عورتوں میں شامل رہنا چاہتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے، وہ گھر میں جو عورتیں بیٹھتی ہوتی ہیں وہاں پہ تو یہ پسند کرتے ہیں، اللہ ان کے دلوں میں کیا ہے؟ مہر لگا دیتا ہے ان کے گناہ کی وجہ سے،
تو آیت نمبر 94 میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 94 میں ارشاد فرمایا یہ جنگ کے لیے عذر پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری مکاریاں بتا دی ہیں۔ جنگ تبوک سے جب واپس پلٹے تو ایک گڑھا کھودا کہ اللہ کے نبی کو یہاں ہم دفن کر دیں گے، ہم قتل کر دیں گے، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ نے بتا دیا یہ گڑھا کھودا ہوا ہے، آپ کو یہ قتل کرنا چاہتے ہیں، اور مسجد ضرار بھی بنا دی جو منافقین اسلام کے خلاف مورچہ تھا، اور جنگ میں اس لیے نہیں گئے، کہتے تھے بہانہ بنایا مکاری کی، کہا کہ ہم کھجوریں پکی ہوئی ہیں، گرمی کا موسم ہے۔ اب جب اللہ کے نبی چلے گئے تو مسجد مدینہ کے باہر ایک مسجد ضرار بنوائی، اور اللہ کے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے جب واپس پلٹے تو یہ مکاریاں اللہ نے بتا دیں۔ جب آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے گڑھا کھودا تھا میرے قتل کرنے کے لیے، تو اللہ کے نبی نے وہاں نماز جماعت نہیں کروائی، یعنی منافقین کو نماز جماعت کرانا اللہ پسند نہیں، اللہ کے نبی اور نہ اللہ پسند کرتا تھا، اس لیے وہاں پہ ایک گڑھا تھا، اور انہوں نے یہ کہتے تھے فلاں شخص تو نے بتا دیا، اے شخص تو نے بتا دیا، اے شخص تو نے بتا دیا ہے، تو اس لیے یہ آپس میں چیم گویاں کرتے تھے، تو اللہ کے نبی پر وحی نازل ہوئی یہ ایسا کریں گے، تو اس لیے فرمایا یہ قسمیں زیادہ اٹھاتے تھے، کلو حلاف بنمیم، اے میرا حبیب جو قسمیں زیادہ اٹھائے انہیں کہہ دو کہ جو جھوٹ بولنے والے زیادہ قسمیں اٹھاتے ہیں، یہ لوگ انتہائی خطرناک ہیں، ان کے لیے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ زیادہ قسمیں اٹھاتے ہیں۔ اے میرا حبیب ان سے راضی نہ ہونا، اللہ فرما رہا ہے ان سے راضی نہ ہونا، اللہ فرما رہا ہے میں بھی ان سے راضی نہیں ہوں گا۔ یہ بادیہ نشین بدو کفر نفاق کہ ان کے دلوں میں ہے، انتہائی سخت دل کے یہ لوگ ہیں، اور یہ اللہ کی شریعت کے حدود کا خیال نہیں رکھتے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ خدا میں خرچ کرنا توان سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں مشکل سے پیسہ خرچ کرتے ہیں، تمہارے آس پاس رہنے والے مدینہ جو منافقت پر اڑے ہوئے ہیں، اور اے میرا حبیب میں انہیں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جب ان پہ عذاب نازل ہوگا ڈبل عذاب ہوگا۔ اور فرمایا اہل ایمان کون ہیں، منافقین کون ہیں، اللہ جانتا ہے، جن کے دلوں میں بیماری ہے فطور ہے وہ منافق ہیں، اور یہ مدینہ میں افواہیں پھیلاتے ہیں، اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، ان کے خلاف اٹھیں اے میرا حبیب، اور اللہ کے نبی کو یہی حکم دیا ہے، یہ ملعون بھی ہیں، یہ جہاں جاتے ہیں پکڑے جاتے ہیں، اور یہ ساری علامات ان لوگوں کی ہیں، تو فرمایا منافق مرد، منافق عورتیں، مشرک مرد، مشرک عورتیں، بدگمانی کرنے والے، اللہ فرما رہا ہے وغضب اللہ علیہم، ان پر اللہ کی طرف سے غضب نازل ہوگا، ان پر غضب الہی نازل ہوگا، وَلَعَنَهُمْ، ان پہ اللہ کی لعنت ہوگی، وَعَدَّ لَهُمْ، اور ان پر اللہ نے جہنم تیار کی ہے، وَسَاءَتْ مَصِیرًا، انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ تقریباً میں نے کوئی 85 علامتیں قرآن سے نوٹ کی ہیں، تو فرمایا سورہ حدید کی آیت ارشاد فرمایا منافق مرد، منافق عورتیں یہ سب کہیں گے قیامت کا دن ہوگا، مومنین سے کہیں گے کہ ہم آپ کے نور سے روشنی حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ متن قرآن ہے، تو اللہ فرمائے گا پیچھے لوٹ جاؤ، نور تلاش کرو، ان کے درمیان ایک دیوار بنائی جائے گی، اور ایک دروازے سے رحمت ہوگی، دوسرے دروازے کے اندر کیا ہوگی، غضب خدا ہوگا، عذاب خدا ہوگا، یہ عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور سورہ منافقین جس وقت نازل ہوئی تو یہ کیا ہے، اس وقت تقریباً ایک جنگ کے موقع پہ قرآن کی واضح آیت ہے کہ 300 تک تعداد ان کی ہو چکی تھی ابتدا میں، بعد میں تو زیادہ تھے، تو فرمایا ان کا انتہائی برے لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پورا سورہ منافقین پارہ نمبر 28 کے اندر ہے، جا کر دیکھ لینا، آیات کی تلاوت کرنا اور دیکھنا، اور انتہائی خطرناک منصوبے اس میں ہیں۔ ایک بڑے قد والا تھا عبداللہ ابن ابی، اللہ کے نبی تبلیغ کرتے تھے، یہ اس طرح دیوار کے ساتھ بیٹھا ہوتا رہتا تھا، بڑا خوبصورت، موٹی موٹی آنکھیں، چہرہ چوڑا، لمبے قد والا، قرآن نے بیان کیا ہے ایسا تھا۔ آیت یہ کأنہم خشب مسندہ، یہ ان کا سردار تھا منافقین کا، تو اللہ کی آیت کی یہی آئی کہ اے میرا حبیب یہ اس طرح ہے، بیٹھا ہوا ہے لکڑی کی طرح، جس طرح وہ لکڑی، خشک لکڑی دیوار کے ساتھ کھڑی کر دی گئی ہو۔ اور تو فرمایا اس سورہ منافقین کے اندر یہی علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ،
تو فرمایا میرا حبیب کافر آتے ہیں کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، میں اللہ بھی جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ گواہ جھوٹے ہیں، حقیقتاً زبان سے کہتے ہیں دل سے نہیں مانتے ہیں۔ تو فرمایا ان کے دلوں میں فطور ہے اور بہت سی علامات اس کے اندر ہیں، اور جو بڑا ان کا ٹھکانہ تھا وہ مسجد ضرار تھی، اور ساری چیزیں یہاں پہ بیان نہیں کی جائیں گے، اس لیے میں نے پہلے ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے، تو انشاءاللہ اس کے اندر کچھ علامات میں نے بیان کی۔ زبان منافق کی دل کے مخالف ہوتی ہے، دل فعل کا مخالف ہوتا ہے، ظاہر باطن کا مخالف ہوتا ہے، یہ ساری علامات تقریباً میں نے 85 علامتیں نوٹ کی ہیں قرآن کے متن سے۔ یعنی صرف نتیجہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ لوگ انتہائی خطرناک اور بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، مومنین کو بھی لڑاتے ہیں، اسلام کے لباس میں یہ ہوتے ہیں، اور یہ کوئی عبادت خانہ بناتے ہیں تو صرف اپنے محلے داروں کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے، اور اس میں کیا ہوتے ہیں اپنے ہم خیال لوگوں کے لیے۔ تو پتہ چلا اسلام کے اندر جو ہے نا یہ ایک بہت بڑی خطرناک بیماری ہے، پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا ہے۔ مومن ہے خوبصورت، نمازی، محراب، سجدے، روزے، طواف، اتنا آگے آگے ہوتے ہیں، لیکن علم نہیں ہوتا، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا یہ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ شیطان انہی کے لباس میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، انہی کے لباس۔ آج دنیا میں جتنا فطور ہیں اسی وجہ سے ہیں، اسی وجہ سے فطور ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ مسلمانوں کے لباس میں۔ امن، اسلام امن کا نام ہے، اسلام سلامتی کا نام ہے۔ لسانی، قومی، نسلی بنیادوں پر ہمیں کوئی اختلاف نہیں، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی جوان ہے، کوئی بوڑھا ہے، بس یہ دیکھو جس کے دل میں ایمان ہے، صحیح ہے، ہمارے اوپر احترام واجب ہے۔ یہ ساری علامات ہمیں ان پہ غور کرنا چاہیے۔ میں نے بہت بڑی اس مسئلے میں محنت کی ہے، اور اس موضوع پہ میں نے دیکھا مجھے کوئی ویڈیو نظر نہیں آئی، تو میں نے یہ تیار کیا ہے اور اپلوڈ کی ہے۔ اور دوسرا یہ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک میں نے سلسلہ شروع کیا ہے تقلید سے طہارت اور نجاست، بیت الخلاء اور میت کے احکام پہ پہنچ چکا ہوں۔ 5 منٹ کا کلپ ہے، ریاض حسین جوادی کے نام پہ میرا چینل ہے، اس پہ جو ہے نا میں نے اپلوڈ کر رہا ہوں۔ یہ شارٹ کورس جو مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، یعنی 2-3 کی صفحے کی بات 5 منٹ میں، اہم مسائل ہے جو آپ گھر بیٹھے آپ جو ہے آپ کے بچے اسے آگاہی حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ سلسلہ پورا توضیح المسائل کا میں مکمل کرنا چاہتا ہوں تاکہ ضروری مسائل جو ہے اسے آگاہی حاصل ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات